بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر اور اس کائنات کے لیے آخری نبی کی ولادت باسعادت کو ماہ ربیع الاول کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ ربی کا اصل معنی رب ہے، جس کا معنی بہار ہے۔ اس مہینے کو ربی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا نام موسم بہار میں رکھا گیا۔ بہار کے موسم میں ربیع الاول کا مبارک نام رکھا گیا۔ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں دیگر تمام اسلامی مہینوں سے زیادہ ہیں، اور یہ مہینہ حقیقت میں دیگر مہینوں کے لیے بہار ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود کی وجہ سے تمام رحمتیں، برکتیں، دنیاوی اور آخری عنایت نبوت، امامت، قرآن اور شریعت اسی بابرکت مہینے میں نازل کی گئیں۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، جو فیض اور برکات کی بدولت ایک مبارک مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بابرکت بات یہ ہے کہ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مبارک مہینے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 13 تاریخ کو اسلام کی پہلی مسجد قباء اور 18 تاریخ کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ اسی طرح 25 ربیع الاول کو غزوہ دوم دلجنات واقع ہوا، جس میں مسلمانوں کو جنگ لڑے بغیر فتح حاصل ہوئی۔ حکومت روم کی حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر تھا۔ جہانگیر دونوں کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بسیرا تھا۔ ڈاکو اور لٹیرے یہاں پر آنے والے مسافروں، وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور آنے جانے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی طاقت اور دہشت اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ان کی سرکوبی کے لیے تیار نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حقیقت کا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر اس جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب ڈاکو اور لٹیروں کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب کے سب ڈر کر اپنی جگہ چھوڑ کر اسلامی لشکر جب اپنے مقام پر پہنچا تو دیکھا سارا کا سارا علاقہ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر صرف ڈاکوؤں کے جانور چل رہے تھے اور ان کا ضرورت کا سامان موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب وجوار میں فوجی دست روانہ کیے، لیکن وہاں کوئی بھی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس طرح سے یہ غزوہ نے جنگ کے یہ بغیر لڑے بغیر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور لٹیروں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو قباء کی بستی میں قبیلہ بن عمیر اوف کے ہاں قیام کیا۔ وہاں 10 دن سے زائد قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ 8 ربیع الاول 13 نبوی کو تعمیر ہونے والی مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بن گئی۔ مسجد کی تعمیر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابت نے شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سخیل بن حنیف سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے جتنا ثواب ملے گا۔ حضرت سعید بن ظہیر انصاری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء نے ایک نماز ادا کی جس نے اس نے عمرے کے برابر ایک عمرہ کے برابر ثواب حاصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر، وہاں قیام اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر قباء کے مقام سے روانہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ جہاں جس جگہ اونٹنی ٹھہر جائے گی وہاں قیام فرمائیں گے۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، جہاں اس دن بعض مسلمان نماز ادا کر رہے تھے۔ اس جگہ پر کھجوروں کو خشک کیا جاتا تھا۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں سخیل اور سہل کی تھی، جو حضرت سیدنا اسد بن زہرہ کے زیر کفالت تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب اس مقام پر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلا کر زمین خریدنے سے متعلق فرمایا۔ بچوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ،
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نذرانہ یہ زمین پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین بلا قیمت وصول نہ فرمائی بلکہ اس کو خریدا اور اس کی رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا پتھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا پتھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز بہتر ہے دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے، سوائے مسجد الحرام کے۔ مسجد الحرام کی نماز کے سوا باقی تمام مساجد کی نماز سے بہتر ہے۔ مسجد نبوی میں ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ دنیا بھر سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے مسلمان مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے، آمین۔